بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم. ذی الحجہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس مہینے کی بہت سی خصوصیات احادیث میں وارد ہوئی ہیں. من جملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی پیش کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ قربانی دو طرح سے پیش کرتے ہیں اور یہ بات تو ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات کی وادیوں سے گزر رہی تھی. اللہ رب العزت انہیں وقفہ سے آزمائشوں میں مبتلا کرتے رہے. انہیں امتحانات کی وادیوں سے گزرتے ہوئے ان کی عمر 86 سال تک پہنچتی ہے اور ان کا دامن اولاد کی نعمت سے محروم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں کہ اگر میری کوئی اولاد ہوتی تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنتی اور میرے کام میں ہاتھ بٹاتی. اللہ کے نبی تھے، خلیل اللہ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور باری تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں رب حب لی من الصالحین کہ اے میرے پروردگار مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجیے. اللہ رب العزت دعا قبول کرتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم کہ اے ابراہیم ہم نے تجھے نیک اور صالح اولاد کی اے ابراہیم ہم نے تجھے حلیم و بردبار بیٹی کی بشارت دی. یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نیک اور صالح بیٹے کی درخواست کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت صفت حلیمی سے نوازتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحانات کی وادیوں سے گزر رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا، اسی طرح اس بیٹے کو بھی امتحان کی وادیوں سے گزرنا ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے اندر صفت حلیمی ہو. تو اللہ رب العزت نے حلیم اور بردبار بیٹے کی بشارت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی قربانی اس طرح دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو وادی ذی زرع کی طرف چھوڑ آؤ. ایسی وادی کہ جہاں نہ کھانے کی کوئی چیز، نہ پینے کے لیے پانی، نہ چرند اور پرند اور نہ کسی انسان کا وہاں تصور. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنے بیوی اور بچوں کو لیتے ہیں اور وہاں سے کوش کر دیتے ہیں. جب وہ وادی ذی زرع میں پہنچتے ہیں جہاں اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بچے کو چھوڑ کر وہاں سے چلنے لگتے ہیں. حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ایسی جگہ جہاں کسی انسان کا نام و نشان نہیں، آپ اکیلے تنہا ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ میرا خیال تو نہیں، کم سے کم اس بچے کا خیال کرتے ہیں جس کو آپ نے رو رو کر خالق کے کائنات سے مانگا ہے. آپ کی ارمان تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہی اللہ رب العزت کا حکم ہے. جب حضرت ہاجرہ یہ سنتی ہیں کہ اللہ کا یہی حکم ہے تو حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ وہ خدا جو آتش نمرود میں آپ کی حفاظت کر سکتا ہے وہ ہماری یہاں حفاظت کرے گا، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل دیتے ہیں. اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے. تو یہ پہلی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیتے ہیں. اور دوسری قربانی تو معلوم ہے کہ سوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے لقے جگر نور نظر کو راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھتے ہیں اور 100 اونٹ کی قربانی پیش کرتے ہیں. پھر خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں. پھر صبح اٹھتے ہیں اور 100 اونٹ کی قربانی پیش کرتے ہیں.
तीसरी रात भी ख्वाब देखते हैं और अंबिया के ख्वाब सच हुआ करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ख्वाब में कहा जाता है कि अपने सबसे महबूब चीज को कुर्बानी में पेश करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, समझ जाते हैं कि मेरी सबसे महबूब चीज जो है वह मेरी औलाद, मेरा बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। अल्लाह का हुक्म होता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मामला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नहीं, बल्कि उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी है कि वह भी एक फरीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अमल करना चाहते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे राह खुदा में कुर्बान कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? बेटा भी सिफत हलीमी से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नवाजा था। बेटा कहता है कि ऐ मेरे अब्बू जान, या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, जो आपको हुक्म दिया गया है आप उसे कर गुजरिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं तो कुर्बान कर दूंगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब्बू जान मेरी फिक्र न कीजिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाइएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार, पैगंबर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी तैयार। एक कुर्बानी करने के लिए तैयार है तो दूसरा कुर्बान होने के लिए तैयार है। दोनों वादी मिना की तरफ चल पड़े हैं। रास्ते में शैतान आता है, बहकाने की कोशिश करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कंकर उठाते हैं, अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए शैतान को मारते हैं और वो जमीन में धस जाता है। और ये मामला 3 मरतबा पेश आता है। 3 मरतबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शैतान को पछाड़ देते हैं, उसे कंकर ही मारते हैं और वो जमीन में धस जाता है। हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ये दोनों कुर्बानगाह में पहुंच जाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटा कहता है कि अब्बू जान, आप मुझे जमीन पर पेशानी के बल लेटाइएगा, मेरे हाथ और पांव को मजबूती से बांध दीजिएगा और अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिएगा। कहीं ऐसा न हो कि जब आप मेरे गर्दन पे छुरी चलाएं और आपकी नजर मेरे ऊपर पड़ जाए तो शफकत पितरी गालिब आ जाए और अल्लाह के हुक्म पर अमल करने में देर हो जाए। वाह रे बेटा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे को जमीन पर लेटाते हैं, हाथ और पांव को मजबूती से बांधते हैं, अपनी आंखों पे पट्टी बांधते हैं और छोड़ी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे चला देते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी ताकत के साथ पूरे जोर से छुरी चला रहे हैं, लेकिन छुरी गर्दन काट नहीं रही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैश में आ जाते हैं और कहते हैं कि ऐ छुरी, अगर मैं तुझसे कहता कि तू दरख्त को काट दे तो दरख्त के टुकड़े टुकड़े कर देती, अगर मैं तुझसे कहता कि तू जानवर को काट दे तो जानवर की बोटी बोटी कर देती। क्या बात है कि तू नहीं काट रही है? छोड़ी को अल्लाह रब्बुल इज्जत बोलने की सलाहियत अता फरमाते हैं और वो छोड़ी कहती है कि इब्राहिम, आपकी सलाहियत है जलाना, लेकिन आपने आपको क्यों नहीं जलाया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये तो अल्लाह का हुक्म था। छोड़ी कहती है कि इब्राहिम, जिस खुदा ने आपको आतिश नमरूद से बचाया था वही अल्लाह मुझे ये हुक्म दे रहा है कि छोड़ी इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन न काटना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ी चला रहे हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं दुम्बा लेकर और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छोड़ी दुम्बे पे चलती है। जब पट्टी खोलते हैं अपनी आंख से तो देखते हैं कि बेटे की जगह दुम्बा दिबा है और इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े मुस्कुरा रहे हैं। ये अदा अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतनी पसंद आई कि क़यामत तक की मुसलमानों के लिए जो साहिब इस्तिताअत है वाजिब करार दे दिया गया और इसे इस्लाम का एक शियार बना दिया गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ईद उल फितर के बाद से सोशल मीडिया पर ये मैसेज वायरल हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान और सुन्नत की तालीमात के बरखिलाफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की वाक़ई की याद में मनाए जाने वाली कुर्बानी के बारे में ये कह रहे हैं कि कुर्बानी के जानवर की कीमत गरीब और मिस्कीन में तकसीम कर दिया जाए।
اس طرح کی باتیں وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے برخلاف اپنی دنیاوی وقتی مفادات کی ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے میں چند باتیں آپ لوگوں تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی عالمی ادارے کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ قربانی کے جانور کی قیمت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور دوسری بات تو یہ کہ اسی کرونا وبائی مرض میں بہت سے دیگر کام ہو رہے ہیں، اور چین کے جس شہر سے یہ کرونا وبائی مرض پھیلا اور دنیا کے بے شمار سلاٹر ہاؤس میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، تو پھر قربانی جو اسلامی شعار ہے اس کو انجام دینے میں دقت کیوں پیش آئے گی؟ اور قربانی سے تو اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صاحب استطاعت ہے، ایسا شخص اگر قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ایسی سخت وعید وجود کی چھوڑنے پر ہو سکتی ہے، اس لیے جس گھر میں چند افراد ہیں اور ان پر قربانی واجب ہے تو سب کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں اللہ رب العزت کے نزدیک قربانی کے جانور کا خون بہانے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود تنگ دستی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے پکانے کی چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے 2 مہینے تک گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک دن دو وقت بھر پیٹ کھانا نہیں کھائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ایسے تھے کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ایسے تھے کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی صاحب استطاعت نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری زندگی کبھی بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ہر سال کیا کرتے تھے، اور صرف اپنی طرف سے نہیں بلکہ اپنے اور گھر والوں کی طرف سے، امت مسلمہ کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر 1-2 نہیں، 10 اور 20 نہیں بلکہ 100 اونٹ کی قربانی پیش کی تھی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ان قربانی کے ایام میں ہمیں سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم پر ہمیں جانور کو قربان کرنا ہے۔ جانور کو قربان کرنے کے بعد اس کے گوشت کو غریبوں میں تقسیم کرنا، اسے پکا کر غریبوں کو کھلانا، یہ اللہ رب العزت کے حکم کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ غریبوں اور مسکینوں کی، بیواؤں اور یتیموں کی مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قربانی کے ایام میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور جو اس طرح کے میسیج وائرل ہو رہے ہیں ان سے ہمیں قطع نظر کرتے ہوئے قربانی جن پر واجب ہے قربانی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے کہ اللہ رب العزت اس کرونا وبائی مرض کو پوری دنیا سے ختم کر دیں، اور ہم سب کو اللہ رب العزت اور نبی کے احکامات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا